آپ کے ملک میں 3-4 سفیر آ گئے اقوام متحدہ کے. ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ میں اقوام متحدہ کا سفیر ہوں. کیا خیال ہے؟ ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ میں سفیر ہوں اور میرے پاس کاغذ میں جو تحریر ہے وہ کس کی ہے؟ اقوام متحدہ نے مجھے یہ دی. اور یہ فرض کر لیں کہ اتنا ترقی یافتہ دور نہ ہو جتنا آج ہے. آپ تو آج تو بہت جلدی پتہ چل جائے گا نا, فون کر کے آپ پوچھ لیں گے, انٹرنیٹ کے ذریعے پتہ چلا لیں گے کون جھوٹا ہے کون سچا. فرض کریں کہ آپ کے پاس ان چاروں کو پہچاننے کا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ان میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے, حقیقی سفیر کون ہے اور 2 نمبر کون ہے. سب نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے, سوٹ ٹائی میں. کوئی دھوتی بنیان میں ہوتا تو ہم کہتے یار یہ والا تو لگ ہی نہیں رہا. چڈی بنیان میں اقوام متحدہ کا سفیر, بولو بھائی نہیں ہو سکتا, اس کو تو ہٹاؤ یہاں سے. کیا خیال ہے؟ سوٹ ٹائی میں سب نے ٹوپیاں ایک جیسی پہنی ہوئی ہیں. اب اندر تو جا نہیں سکتے ہم کہ بنیان کیسا پہنا ہوا ہے کیا ہے. بہرحال اوپر سے سارے پڑھے لکھے لگنے. اب ایک طبقہ تو وہ ہوگا جو کہے گا اقوام متحدہ نے کوئی سفیر بھیجا ہی نہیں ہے. ان کے پاگل ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں ہو سکتا کیونکہ بھیجا ہی نہیں ہے. پھر ہم ان سے پوچھیں گے کہ چلو یہ تو آپ کہہ سکتے ہو کہ ان چاروں میں سے کوئی نہیں ہے, اقوام متحدہ نے بھی ان کے بعد بھیجنا ہے یا پہلے بھیج چکی ہے سفیر کو, تو پھر وہ بتاؤ کون سا سفیر ہے. وہ کہہ رہے نہیں, نہ بھیجا ہے اور نہ اقوام متحدہ اپنا پیغام دے کے کوئی سفیر کبھی مستقبل میں بھیجے گی. تو لوگ کہیں گے پھر اقوام متحدہ بنی کیوں, یونائٹڈ نیشن بنی کیوں؟ بنی تو اس لیے ہے نا کہ تمام دنیا کے ممالک اس کو فالو کریں گے تاکہ ان کی دوبارہ آپس میں جنگیں نہ ہوں. ارے بھائی جب کسی کو حکم بنایا جاتا ہے تو اس لیے بنایا جاتا ہے نا کہ اس کی بات مانی جائے اور ہمارے آپس میں جھگڑے نہ ہوں. آپ نے حکم بنا لیا, اب حکم منہ سے کچھ بول ہی نہیں رہا ہے, نہ خود ڈائریکٹ آپ کو کچھ بتا رہا ہے اور نہ کسی کو نمائندہ بنا کے اپنا کوئی آرڈر آپ پہ لاگو کر رہا ہے, تو وہ حکم سے بہتر نہیں تھا کسی گدھے کو لا کے بٹھا دیتے وہاں پہ. آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اقوام متحدہ کی سمجھ میں کہاں سے آئے گا؟ دیکھو اقوام متحدہ کیوں بنی ہے, مثال کو سمجھانے کے لیے پھر مثالیں دینی پڑ رہی ہیں. افسوس ہو رہا ہے اس پر. بھائی جنگ عظیم ہوئی نا, لڑائی آپس میں, تو بڑی بڑی طاقتوں نے بیٹھ کے سوچا کہ بھائی ایک تمام ملکوں کے اجتماع سے ایک یونائٹڈ نیشن بنائی جائے اور اس کا کام کیا ہوگا, آئندہ جنگ نہیں چھڑنے دے گی, بڑے بڑے مسائل یہاں جائیں گے. یہی ہوا نا مقصد. تو اب وہ چپ چاپ بیٹھی رہے ساری زندگی, کوئی قانون سازی ہی نہ کرے, تو اس کا کوئی فائدہ ہوا؟ اور آسان مثال دیتا ہوں. 4 آدمیوں نے کے جھگڑے ہو رہے تھے, یا چھوڑے میاں بیوی کے جھگڑے ہو رہے تھے, اب سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا ہے, قرآن نے بھی کہا کہ کسی تیسرے کو درمیان میں ڈالو. اگر آپس میں جھگڑے نہیں نمٹا پا رہے تو کسی تیسرے کو کیا کرو, حکم بناؤ. 2 کو بنا دو دونوں خاندانوں میں سے, وہ دونوں کی بات سنیں گے اور پھر کیا کریں گے, فیصلہ کریں گے. بھائی یہ غلطی کر رہا ہے, یہ صحیح کہہ رہا ہے, آپ تھوڑا سا اپنی سیٹنگ چینج کریں اور تھوڑی سی آپ اپنی سیٹنگ چینج کریں. بیوی کو بھی تھوڑا سا چینج کیا جائے گا, ادھر سے اس کی سیٹنگ تھوڑی سی چینج ہوگی اور آپس میں کیا ہو جائے گا, سلو. اب مدعا دونوں نے بیان کر دیا اپنا, مگر جن کو حکم بنایا تھا وہ چپ بیٹھا ہوا ہے, بول ہی نہیں رہا. تو لوگ کہیں گے بھائی کچھ تو بولو, آپ کو کیوں بنایا ہے ہم نے؟ وہ کہہ رہے بس میں کیوں بولوں. اچھا آپ نہیں بول سکتے تو آپ اپنا نمائندہ کسی کو بنا دیں. کیا خیال ہے بھائی؟ کسی کو اپنا نمائندہ بنا دیں, وہ نمائندہ آپ کی طرف سے, جیسے عدالتیں کہتی ہیں نا فیصلہ محفوظ ہے. اب وہ چاہے جج پڑھ کے سنائے یا اس کا کوئی نمائندہ پڑھ کے سنا دے, فیصلہ بہرحال جج نہیں کرنا ہوتا ہے.
تو حکم نے فیصلہ کیا, اب حکم فیصلہ سنائے گا نا, حکم نہیں سنا رہا, اقوام متحدہ نہ خود بول رہی ہے, نہ کسی کو اپنا سفیر بنا کے بھیج رہی ہے, نہ اپنا پیغام انٹرنیٹ پہ ڈال رہی ہے. تو جو شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ اقوام متحدہ نے کسی کو سفیر ہی نہیں بنایا, تو یہ ایک بہت ہی احمقانہ قسم کا دعویٰ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کے تو پاگل ہونے میں کوئی شبہ ہو ہی نہیں سکتا. بھائی یہ والے نہیں ہیں تو کوئی دوسرا سفیر بتاؤ نا, کوئی دوسرا ہوگا, یا انٹرنیٹ پہ کوئی اقوام متحدہ نے پیغام بھیجاؤ. کچھ بھی نہیں ہے, اس کا مطلب ہے آپ پاگل ہیں. کیا خیال ہے؟ تو یاد رکھو, جو لوگ مانتے ہیں کہ اللہ ہے, اس کائنات کو بنانے والا ہے, مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ تو اس نے انٹرنیٹ پہ اپنا کوئی پیغام دیا ہے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے, نہ اس نے کسی کو سفیر بنا کے بھیجا اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے, نہ اس نے لوگوں کو خواب میں الہام کیا اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کوئی قانون اور ضابطہ دیا, نہ وہ خود زمین پہ اتر کے بندوں سے ہم کلام ہوتا ہے, بس وہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے, اس کا کوئی قانون اور ضابطہ نہیں ہے. تو خدا کی قسم وہ اس سے بھی بڑا بیوقوف ہے, جتنا بڑا بیوقوف وہ تھا جو کسی اس سفیر کا انکار کر رہا ہے کہ اقوام متحدہ نے کسی کو سفیر بنایا ہی نہیں ہے. وہ اس سے بھی بڑا بیوقوف ہوا ہے, اس لیے کہ وہ انسان کی بنائی ہوئی تنظیم کو تو اہمیت دے رہا ہے, مگر اس کائنات کے بنانے والے کا اپنی مخلوق کے ساتھ تمام قسم کے رشتوں کا منکر ہے. وہ کہہ رہے اس کائنات کو بنانے والے کا اپنی مخلوق کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ اگر اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے کچھ بھی نازل نہیں کیا, نہ خود بندوں سے ہم کلام ہوا, نہ کسی کو سفیر بنا کے بھیجا, نہ کوئی کتاب نازل کی, اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ریلیشن, بولو نا بھائی, نہیں ہے. اس نے بنا کے پیدا کر کے چھوڑ دیا, جو مرضی کرو, خود ہی قانون بناؤ, خود ہی توڑو, خود ہی اس کو منسوخ کرو, خود ہی نیا قانون لے آؤ. اور قانون بنانے والے خود جن جرائم میں مبتلا ہو کے اسمبلیوں میں پہنچیں گے, وہ کبھی اس کے خلاف قانون بنائیں گے؟ تو اپنی مرضی سے قانون بناؤ, گے سیکس کو حلال کر دو, بوڑھے باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے کا قانون بنا دو, جو مرضی کرنا ہے کرتے رہو بیٹھ کے. تو یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. اگلی دفعہ پولیس لے کر آؤں گا ساتھ میں, ٹھیک ہے؟ یاد دلائیں, میں بھول نہ جاؤں. تو یہ جو لبرل طبقہ ہے نا, جو سیکولر طبقہ ہے, یہ کہتے ہیں اللہ تو ہے, گاڈ. جب بھی دیکھیں نا انگلش میں گو مائی گاڈ, ذرا سی بات پہ گاڈ گاڈ کا نام لیتے ہیں. اب ان سے کہا جائے کہ گاڈ نے کہا ہے کہ 5 ٹائم نماز پڑھو, گاڈ نے کہا ہے کہ زکات دو, گاڈ نے کہا ہے کہ, کہہ رہے یہ کیا ہے؟ گاڈ نے اپنے سفیر کے ذریعے کہلوایا کہ داڑیاں رکھو, کہ کیا ہے یہ والا, یہ نہیں ہوتا گاڈ. انگلش میں ایسی باتیں ہوتی ہیں, اردو میں نہیں ہوتی ہیں یہ باتیں زیادہ. گاڈ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ گاڈ کیا ہوتا ہے؟ ویسے بات بات پہ او مائی گاڈ. تو ایسا طبقہ دنیا, یہ مسلمانوں میں بھی ہے, شناختی کارڈ میں مسلم لکھا ہوا ہے, مگر جب ان کو کہا جائے کہ بھئی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو, تو وہ فوراً کس طرف آ جاتے ہیں؟ مولویوں کا بنایا ہوا دین ہمیں قبول نہیں ہے. مولوی کو درمیان میں گھسڑ دیں گے. مولوی یہ نہیں چاہیے بھائی, اتنا ایکسٹریم پہ نہیں جاؤ بھائی, اتنا زیادہ جو ہے نا بھائی. ٹھیک ہے سب لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں تو ہم بھی پڑھ لیں گے, کلچر ہے یہ, نماز پڑھ رہے ہیں. جمعے کی نماز اگر گھر میں پڑھے رہو گے, سب برا والا کہتے ہیں یار جمعے کے دن تو چلا جائے, اگر چلے جائیں گے. تو بھائی اگر کلچر کو فالو کرنا ہے تو لوط علیہ السلام کی قوم کا کلچر کیا تھا پتا ہے آپ کو؟ سب کو پتا ہے کیا تھا. وہ تو بہت ہی گندا کلچر تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر وہ بھی تو کلچر ہی کو فالو کر رہے تھے نا. ان کا کلچر جتنی ان کو جس جرم کی اجازت دیتا تھا وہ جرم کر رہے تھے. ہمارا کلچر ہمیں نماز چھوڑنے کی اجازت دے دیتا ہے. اگر آپ آفس میں بیٹھے ہو نماز کے ٹائم پہ نماز نہ پڑھیں تو کوئی برا نہیں سمجھا جاتا اس کو. پڑھ لیں گے تو لوگ تھوڑا دم درود کروا لیں گے آپ سے, نہیں پڑھیں گے تو بھی کوئی برائی نہیں ہے. بلکہ روحانی علاج کے لیے ضروری ہے کہ نماز نہ پڑھتا ہو بندہ. جتنے بھی روحانی علاج والے ہیں نا, ان میں اکثریت نماز نہیں پڑھتی ہے. اکثریت جماعت سے تو پڑھے گی نہیں, وہ پتہ نہیں چھپ چھپا کے کہاں پڑھتے ہیں, آج تک کبھی کسی نے ان کو دیکھا. نماز کے مشورے ضرور دیں گے, آپ کو یہ ضرور کہیں گے کہ ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھا کریں,
تو حضرت جی آپ بھی کبھی پڑھ لیا کریں نماز. ایسا نہیں ہوتا. تو خیر جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اللہ کرے میں سمجھا پاؤں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے, نہ تو اللہ خود ہم کلام ہوا ہے اپنے بندوں سے, بھائی اللہ اپنا قانون بتائے گا انہی طریقوں سے, یا تو اللہ ہر ایک سے ہم کلام ہوگا, یا ہر ایک کو خواب آئیں گے روزانہ, یا اللہ تعالیٰ آسمان سے کتاب اتاریں گے اور سب کو وہ کتاب نظر آئے گی اور سب کے گھروں میں اللہ کی طرف سے فرشتے آئیں گے, وہ کتاب ڈیوائڈ کر کے تقسیم کر کے چلے جائیں گے. ایسا نہیں ہوا. ایسا اگر ہوا ہوتا تو اس کا دعویٰ لوگ کرتے. ایک ہی راستہ رہ گیا ہمارے پاس, وہ کیا ہے؟ پیغمبروں کا راستہ, کہ اللہ نے انہی انسانوں میں سے اپنے بندوں کو منتخب کیا, ان کی سلیکشن کی, اور پھر فرشتوں کے ذریعے ان پر وحی نازل کی. کسی سے اللہ براہ راست ہم کلام ہوئے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے, اور باقیوں سے اللہ تعالیٰ جبریل کے ذریعے رابطہ کرتے رہے, اور وہ پیغمبر ہم تک اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس اللہ تک پہنچنے کا کوئی آپشن ہے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں تو اس کے صحیح یا غلط ہونے کی بحث ہی فضول ہے. اب میں اس مثال کی طرف آتا ہوں جو 4 سفیر آئے تھے آپ کے پاس, جن کی پینٹ ایک جیسی, جن کی شرٹیں ایک جیسی, سب نے ٹائی لگائی ہوئی ہے. اب آپ پہچاننا مشکل ہے. آپ کو پتا ہے اقوام متحدہ نے ان چاروں کے علاوہ, ان چاروں میں سے کسی ایک کے علاوہ اپنا پیغام کسی اور ذریعے سے پہنچایا ہی نہیں ہے. تو اب کیا ہوگا؟ آپ کے پاس ان چاروں میں سے ایک کو سلیکٹ کرنے کے علاوہ کوئی راستہ, بولو بھائی, نہیں ہوگا. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ سب کے کپڑے ایک جیسے, سب قسمیں اٹھا اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ میں سفیر ہوں. سب قسمیں اٹھا اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ بولو بھائی میں سفیر ہوں. سب نے جعلی اسٹیمپ بنوا لی اور وہ ٹھپے لگا دیے. اب کیسے پہچانو گے؟ اب یہ ہے کہ وہ جو پیغام لے کر آئے ہیں نا وہ پڑھنا شروع کر دو. ان میں سے 3 ایسے تھے جن کے پاس سفید کاغذ تھا, کوئی پیغام, بول لیا کریں بھائی, جملہ مکمل کر لیا کریں. 3 صفحے کیا تھے؟ خالی تھے, یا 2 خالی تھے اور ایک پہ کیڑے مکوڑے بنے ہوئے تھے, بلکہ ایک کے پاس پوری کتاب تھی, اقوام متحدہ کی طرف سے پوری کتاب لے کر آیا تھا وہ. لیکن وہ پوری کتاب میں کیا لکھا ہوا تھا؟ پہلے صفحے پہ لکھا تھا گھوڑا کیسے دوڑتا ہے, جواب میں لکھا ہوا تھا تگڑ 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 تگڑ. پوری کتاب ایسے لکھی ہوئی ہے بھائی. ایک پاگل نے کتاب لکھی نا, ایک آدمی پاگل خانے گیا دیکھنے کے لیے, پاگلوں کا انٹرویو لینے کے لیے. تو ایک پاگل نے کہا یار مجھے خام خواہ میں ان لوگوں نے یہاں رکھا ہوا ہے, میں تو کتابوں کا مصنف ہوں, میں پاگل واگل نہیں ہوں. پھر جیل کی انتظامیہ سے پوچھا یار اس نے کتاب لکھی ہے اور تم نے اس کو یہاں رکھا, کتاب کوئی پاگل تھوڑی لکھ سکتا ہے. تو اس نے کہا بھائی کتاب لے کر آؤ. کتاب لائی تو شروع میں لکھا ہوا تھا گھوڑا کیسے دوڑتا ہے, 400 صفحے پہ لکھا ہوا تھا تگڑ 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 تگڑ. یہ کتاب تھی بھائی. ٹھیک. تو 3 سفیر کے پاس سے یا تو خالی کاغذ نکلے, یا تگڑ تگڑ لکھا ہوا ہے کسی میں, یا گھوڑا ایسے دوڑتا ہے. فضول فضول باتیں لکھی ہوئی, کوئی ڈھنگ کی بات ہے ہی نہیں. ایک کے پاس پورا ایک قانون اور ضابطہ تھا کہ پاکستان میں غربت کا ریشو اتنا ہے, غریبوں کی تعداد اتنی ہے, اور اس غربت کو حل کرنے کے اقوام متحدہ نے کچھ جو ہے وہ کچھ ضابطے اور قانون طے کیے تھے, وہ لکھے ہوئے. ٹھیک ہے نا, کہ اس ملک کو گندم سستی دی جائے گی, اور خواتین پہ اتنی زیادتی ہوتی ہے, ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, تو اس کے حقوق کے لیے ایک لائحہ عمل دیا ہوا تھا, پورا ایک قانون اور ضابطہ لکھا ہوا تھا. تو آپ کہیں گے کہ بھائی یہ 3 تو ہو ہی نہیں سکتے, اور اس چوتھے کو ماننے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن ہے ہی نہیں. اب اگر اس چوتھے میں کوئی ایسی بات لکھی ہوئی ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی, تو ہماری سمجھ کا فالٹ ہے, وہ اس چوتھے کا فالٹ نہیں ہے, کیونکہ آپ کے پاس اس چوتھے کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں. کیونکہ اگر اس کا انکار کرو گے, اس کا مطلب ہے اقوام متحدہ سرے سے کوئی قانون ضابطے بناتی نہیں ہے دنیا کے لیے, وہ صرف پیڑے کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے وہاں پہ.
تو اقوام متحدہ اگر یہ کام نہیں کرتی تو خدا کیسے کر سکتا ہے بھائی؟ کہ وہ بندوں کو پیدا کر کے بھول گیا, اس نے کوئی قانون اور ضابطہ نہیں بنایا, اس نے کہا زمین تمہاری, اس پر حکومت کرو, جس کا چاہے گلا کاٹو, جس کے چاہے لوٹ کھسوٹ کے سودی نظام پوری طرح دنیا پہ مسلط کر دو, کروڑوں چند. یہ جو سودی نظام اس وقت دنیا میں چل رہا ہے, اس کو خدا کے علاوہ کوئی بھی ناپسند نہیں کرتا, اس کو صرف اللہ ہے جو ناپسند کرتا ہے, صرف اللہ ہے. انسان اس قانون کو ناپسند نہیں کرتے, ورنہ سود کے سسٹم کو غریب بھی پسند کرتا ہے, مالدار بھی پسند کرتا ہے, کیونکہ اس سسٹم میں غریب کو بھی فائدہ نظر آتا ہے اور مالدار کو بھی فائدہ نظر آتا ہے. یہ جو مولوی لوگ اس کے خلاف اتنا چیختے ہیں, یہ اس لیے نہیں کہ مولویوں کو یہ سسٹم ناپسند ہے, مولوی بھی چاہتے ہیں بینک میں پیسہ رکھو اور سود کما کے گھر بیٹھے کھاؤ. یہ اس لیے چیختے ہیں کہ پابندی کس نے لگائی ہے؟ رسول نے. اور رسول کیوں اس کے خلاف ہے اتنا؟ اس لیے کہ اللہ نے پابندی لگائی ہے. تو اصل سود کو ناپسند کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اب غریب اس پہ خوش کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو وقتی نفع نظر آتا ہے. آپ نے 1,00,000 روپے رکھوائے اور مہینے بعد وہ کتنے ہو گئے؟ 1,02,500 ہو گئے, 3,000 ہو گئے. وہ اس پہ خوش ہو رہا ہے. وہ اس نظام کے اندر جو غریب کا استحصال ہے آہستہ آہستہ اور اس کی تباہی ہے, اس کی طرف اس غریب کی توجہ نہیں ہوتی. اس کی طرف کس کی توجہ ہوتی ہے؟ بولو بھائی, اللہ کی. اس لیے اللہ نے اس کو ہمیشہ سے حرام کر دیا. بھائی زمین پہ میرا قانون چلے گا تو سودی نظام نہیں چلے گا. اس سودی نظام کی تباہی ہے کہ دولت سمٹ کے 10-15 انسانوں کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے. ماہرین معیشت کہتے ہیں اگر 10-15 آدمیوں کی دولت ان سے لے کر تقسیم کر دی جائے تو پوری دنیا سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا. میرا ایک بیان ہے اسلام کا نظام معیشت, وہ کبھی آپ یوٹیوب پہ سرچ کر کے سنیں. میں تھوڑا سا اس کی طرف روشنی ڈالتا ہوں معمولی سی. یہ 4 سفیروں والی مثال رہ نہ جائے, یہ آپ اس کی طرح گچی پکڑ کے رکھیں. ابھی یہ مثال مکمل نہیں ہوئی, آپ کو کہہ رہا ہوں. یہ جو ہم بینکوں میں پیسہ رکھتے ہیں نا, سود لیتے ہیں اس پہ کہ 1,00,000 روپے کا ہمیں کتنا ملے گا. آج کل ریٹ کیا چل رہا ہے؟ 2% چل رہا ہے. کتنا چل رہا ہے؟ میرا خیال ہے اور کم کر دیا ان لوگوں نے. چلو 2% لگا لو, 1,00,000 پہ 2,000 مل رہا ہے. غریب آدمی خوش ہوتا ہے میں نے 1,00,000 روپے رکھے اور اگلے مہینے مجھے بیٹھے بیٹھے فری میں کچھ کیے بغیر 2,000 روپے مل گئے. یہ دنیا کے بڑے بڑے ماہرین الو بنا رہے ہیں آپ کو, غریب کو الو بنایا جا رہا ہے. ہوتا کیا ہے کہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں, صابن بنانے والی کمپنیاں, ڈبل روٹی بنانے والی کمپنیاں, آپ کو پتا ہے کہ جتنی بڑی بڑی کمپنیاں جو مارکیٹ میں اپنی پروڈکٹ پھینکتی ہیں ان کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے. وہ پیسہ کہاں سے لیتی ہیں؟ بولو بھائی, بینک سے. وہ ان کی خون پسینے کی کمائی نہیں ہوتی, وہ فری پھوکٹ میں بیٹھے بیٹھے ان کو کہاں سے ملتا ہے؟ وہ بینک سے ملتا ہے. یہیں سے توازن خراب ہونا شروع. بیٹھے بیٹھے آپ کے ہاتھ میں بیٹھے بیٹھے اتنی بڑی رقم آئے گی تو ظاہر ہے معیشت کا نظام کیا ہوگا؟ اس سے خراب ہوگا. چند ہاتھوں میں دولت سمٹنا شروع. اب ہوتا کیا ہے, مثال کے طور پر ایک بریڈ بنانے والی کمپنی کی میں مثال دیتا ہوں, ڈبل روٹی بنانے والی کمپنی کی مثال دیتا ہوں. اس نے بینک سے قرضہ اٹھایا, بینک نے اس سے جو ریٹ طے کیا 1,00,000 پہ 4,000. ایک مثال دے رہا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ جو ہے نا وہ KIBR کیا چل رہا ہے آج کل, کراچی انٹر بینک جو ایک ریٹ ہوتا ہے, لندن کا کیا ہے, کراچی کا, مجھے ابھی اس وقت معلوم نہیں ہے. فرض کر لے کہ 1,00,000 پہ 4,000 جو ہے نا بینک نے اس تاجر ان کمپنی سے کیا لیا؟ پروفٹ لیا. کیونکہ 1,00,000 پہ 2,000 بینک کو کس کو دینا ہے؟ غریب کو دینا ہے نا. او بھائی, جو غریب نے 1,00,000 روپے بینک میں اپنی ساری زندگی کے رکشے چلا چلا کے جو پیسے بچائے تھے وہاں رکھے تھے, تو اس 1,00,000 پہ بینک اس کو 2,000 دے گا تو اپنا بھی تو بچائے گا نا بھائی. تو 4,000 بینک نے اپنے بچائے رکھے, 2 اس میں سے غریب کو دیے, 2 کس کے پاس تھے؟ اپنے پاس تھے. اب جو کمپنی جو بریڈ بنا رہی ہے وہ 1,00,000 پہ 4,000 روپے اس کو بینک کو دینے ہیں, تو وہ ڈبل روٹی کی قیمت اسی حساب سے بڑھائے گی کہ نہیں بڑھائے گی؟ ہے بھائی, کیونکہ وہ اس کے پروفٹ میں, بولو بھائی, نہیں ہے. اس کو پتا ہے یہ تو میں نے بینک کو دینے ہیں.
تو بریڈ کی جو قیمت ہے مارکیٹ میں وہ خود بخود 4% بڑھ جائے گی. غریب آدمی اس نے 1 لاکھ روپے نکلوا کے 2,000 جو پروفٹ لیا, جب وہ اس 1 لاکھ سے ڈبل روٹیاں خریدے گا تو وہ 2,000 اضافی اس مہنگائی میں دے گا کہ نہیں دے گا؟ بولو بھائی. تو وہ گھوم کے کہاں چلا گیا؟ دوبارہ بینکوں کے جیب میں چلا گیا کہ نہیں چلا گیا؟ یہ سودی نظام اگر نہ ہوتا تو چیزوں کی قیمتیں اتنی تیزی سے اوپر نہ چڑھتی. شریعت نے اس کے خلاف جو نظام دیا ہے وہ مزاربہ اور شرکت کا نظام دیا ہے. اب شرکت کے نظام میں کیا ہوتا ہے؟ وہ جو اسلام نے دیا, جو اللہ نے دیا, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا, یہ مولویوں نے نہیں دیا. یہ نظام کس نے دیا ہے؟ اس کائنات کو بنانے والے نے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس پیغام کو پہنچایا ہے, بنایا نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, وہ کیسے ایک ایسا قانون بنا سکتے تھے؟ اللہ کا جو قانون ہے وہ کیا ہے؟ شرکت میں نفع اور نقصان میں پرسنٹیج کے حساب سے آپ کو شریک ہونا پڑے گا. کیا مطلب؟ اب یہی اگر شرکت کا نظام ہوتا, غریب آدمی بینک کو 1 لاکھ روپے دیتا اور بینک سے کہتا آپ کو جتنا پروفٹ ہوگا اس میں سے 2% مجھے چاہیے. ایک 2% کی مثال دے رہا ہوں میں. ویسے تو انویسٹر کا جو ریشو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے, عام طور پہ 70% ہوتا ہے انویسٹر, اور 30% وہ لیتا ہے جو عمل کرتا ہے. 1 لاکھ پہ مجھے کتنا چاہیے؟ 2%. بنتا وہ بھی 2,000 ہی, لیکن وہ 1 لاکھ کا 2,000 نہیں, جو پروفٹ ہوگا اس کا مجھے 2% چاہیے, یا 20% چاہیے, یا 25% چاہیے. پرسنٹیج. بینک یہ پیسے کس کو دیتا؟ کمپنیوں کو. کمپنیوں سے, ڈبل روٹی والی کمپنی سے کہتا ہے کہ آپ کا جو پروفٹ ہوگا اس پروفٹ میں سے مجھے 4% چاہیے. نہیں یاری بات, بہت ٹیکنیکل بات ہے, اس کو سمجھیں. پروفٹ میں سے مجھے کتنا چاہیے؟ مجھے 2,000 4,000 نہیں چاہیے. مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ میں آپ کو دے کتنے رہا ہوں, مجھے اس سے غرض ہے کہ میرے پیسوں سے آپ کماتے کتنا ہو. ہم جو آپ کو 1 کروڑ کا قرضہ دے رہے ہیں, اس 1 کروڑ پہ آپ جتنے کماؤ گے اس میں سے 4% ہمارے اور 96% تمہارے. نہیں یاری بات. اب کیا ہوا ہے کہ جو ڈبل روٹی بنانے والی کمپنی ہے اس نے ڈبل روٹی کے ریٹ بڑھا دیے, تو خود بخود اس کمپنی کا پروفٹ بڑھے گا اور 4% خود بخود بڑھ جائے گا. بینک کا نفع خود بخود بڑھے گا, اور بینک کا نفع بڑھے گا تو بینک کو جس نے قرضہ دیا ہے اس کا نفع خود بخود. تو آپ جتنی مرضی قیمتیں بڑھا لیں مارکیٹ میں, ان قیمتیں بڑھنے سے وہ پروڈکٹ کی جیسے قیمت میں اضافہ ہوگا تو عوام کو بھی اس کی حساب سے نفع ملنا شروع ہو جائے گا. سودی نظام میں آپ رقم دے کے بھول جاتے ہو, آپ نہیں دیکھتے کہ میرے اس پیسے سے کون کتنا کتنا کما رہا ہے. آپ کو 2 نوالے 2 چونی 98 پکڑا کے بینک خوش ہو جاتے ہیں, آپ کو مطمئن کر دیتے ہیں مزے کرو. اور بینکرز کیا کرتے ہیں؟ وہ کچھ بھی نہیں کر رہے, اس نے ادھر سے پیسہ اٹھایا, ادھر دیا, ادھر سے اتنے لیے, ادھر سے اتنے دیے, اور بیٹھ کے نوٹ گنتے ہیں بیٹھ کے. وہ کسی قسم کا رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ غیر فطری نظام ہے دولت کی ریل پیل کا. قرآن نے زکوٰۃ کا اور صدقہ فطر کا اور مال غنیمت کی تقسیم کا جو فلسفہ بیان کیا, کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, اللہ چاہتے ہیں کہ دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کے نہ رہ جائے. تو جیسے صدقات و خیرات سے دولت تقسیم ہوتی ہے, ابھی قربانی ہوئی نا, کتنی تقسیم ہوئی ہے دولت. 1 ارب روپے کا کاروبار ہوا ہے صرف کراچی میں, تو اس کاروبار سے غریبوں کے چولہے جلے کہ نہیں جلے ہیں؟ دولت مندوں کی جیب سے پیسہ نکل کے گیا ہے, اور غریبوں کی جو بھینسیں گائے پالنے والے لوگ ہیں ان کی جیبوں میں گیا ہے. اور گوشت کتنا تقسیم ہوا غربا اور مساکین میں. یہ مولویوں کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے, یہ کس کا بنایا ہوا قانون ہے؟ اللہ کا. اور سود بالکل اس کے اپوزٹ ہے. سود کیا کرتا ہے؟ دولت کو سمیٹ کر چند ہاتھوں میں لے آتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر اللہ عرش پر بیٹھ کر اس نے اپنے بندوں کو بنایا اور چھوڑ دیا اس نے ایسے ہی کہ جو چاہے کرو, تو پھر یہ کر رہی ہے قوم. تو یہ اللہ پر الزام ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو پیدا کر کے ان کی ہدایت کے لیے کوئی قانون اور ضابطہ کیوں نہیں دیا. یہ بہت بڑا الزام لگے گا اللہ کی ذات پر.
اور اگر ہم یہ اللہ پر الزام لگائیں تو اللہ اس الزام سے بری ہے. وہ کہے گا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے قانون دے کر. اگر کوئی کہے میں محمد کو نہیں مانتا تو پھر وہی سوال ہوگا پھر تو کس کو مانتا ہے بتا. اس کے پاس جس کو بھی تو کہے گا نا کہ یہ اللہ کا سفیر ہے اس کے پاس خالی کاغذ کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلے گا. اور اگر کسی کے پاس کچھ لکھا ہوا نکلے گا تو وہ کیڑے مکوڑے ہوں گے. وہ گھوڑا کیسے دوڑتا ہے تگڑ تگڑ تگڑ, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. جب آپ کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے اللہ کا قانون جاننے کا, تو اس کے صحیح یا اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کے بارے میں اس کے صحیح یا غلط ہونے کی بحث ہی نہیں ہو سکتی. دیکھو جو 4 سفیر تھے نا گچی چھوڑنے, اب میں آ گیا ہوں سفیروں کی طرف, ٹھیک ہے. یہ بیچارے کب سے پکڑ کے بیٹھے ہوئے کہ یار چھوٹ نہ جائے. وہ جو 4 سفیر تھے جن میں 3 کے پاس خالی کاغذ ہے. اب آپ کہو گے یار میں مغز ماری کیوں کروں کہ یہ صحیح ہے یا غلط. یہ کوئی سسٹم پیش کرتے, کوئی قانون پیش کرتے تو میں یہ دیکھتا کہ اصل والا یہ ہے یا یہ ہے. بھئی جو چوتھا سفیر ہے جس کے آپ نے صحیح ہونے کا فیصلہ کیا, آپ کہتے کہ یار یہ والا صحیح کہہ رہا ہے, یہ قانون اقوام متحدہ کے ہیں یا یہ جو دوسرا بندہ ہے یہ قانون, ان کو کمپیئر کر کے دیکھتے, اس میں ٹائم لگتا. تو درد سر سے آپ کی جان چھوٹ گئی. آپ نے کہے تو خالی کاغذ لے کر آئے ہیں, ان کے صحیح یا غلط ہونے کی بحث کرنا فضول ہے. کتنی اچھی پتلون پہن کے آئے ہوں, کتنی 4 ٹائیاں اور لگا لو, جو مرضی کر لو بھائی, تمہارے پاس تو کوئی ضابطہ اور قانون ہی نہیں ہے. عیسائیوں کے پاس کوئی قانون اور ضابطہ ہے؟ کوئی ہے ضابطہ اور قانون جس کو فالو کیا جائے؟ ہندوؤں کے پاس ہے ہی نہیں. اگر ہے تو کیڑے مکوڑے ہیں. یہ کیڑے مکوڑے ہی تو ہیں کہ گائے کو اپنا معبود بنا لیا. صبح صبح جو اوریجنل ماں ہے, جو حقیقی ماں ہے, اس کی عبادت نہیں ہو رہی. جو گائے ہے, جو بنائی ہوئی ماں ہے, اس کی حقیقی ماں سے بھی زیادہ عزت ہو رہی ہے. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ وہ تگڑ تگڑ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تگڑ تگڑ ہے. ہمارے ایک رشتے دار تھے شپ میں, ان سے ہندوؤں کا کوئی پنڈت تھے, پتہ نہیں کون تھا, اس نے کہا کہ آپ لوگ گائے کو ایسا کیوں کرتے ہو, ایسا کاٹ کے کھا جاتے ہو, مسلمان گائے کے ساتھ اتنی بدسلوکی کیوں کرتے ہو, وہ اتنا دودھ دیتی ہے. پھر وہ خاتون تھی, وہ کہنے لگی آپ بتائیں آپ گائے کا دودھ نہیں پیتے کیا؟ انہوں نے کہا نہیں میں بکری کا پیتا ہوں, میں گائے کا پیتا ہی نہیں. حالانکہ پیتے وہ بھی گائے کا, گائے بھینس کا ہی دودھ ہے. مطلب بتانے کا یہ تھا کہ اگر ہم بکری کا پیتے تو کیا بکری کو معبود بنا لیں؟ تو کیڑے مکوڑے ملیں گے آپ کو, کوئی قانون اور ضابطہ ہے ہی نہیں. بہت سارے حکام ہیں. دیکھو اسلام, آپ جب کسی مدرسے میں داخلہ لیں اسلام پڑھنے کے لیے, اسلام مدرسوں میں ملتا ہے آپ کو, یہ پہلے بتا دوں میں آپ کی جنرل نالج. یوٹیوب پہ جو چند بنے ہوئے بیٹھے ہیں اور سب کو غلط کہہ کے کہ یہ ہے وہ وہی ہیں بس دنیا میں, جو بھی یوٹیوب پہ بیٹھ کے ایسا ذہن بنا رہے ہیں کہ بس میرے علاوہ دنیا میں سب مکھنچو ہیں, تو سمجھ لو کہ یہ سب سے بڑا مکھنچو ہے. باقی سب صحیح ہیں, یہ سب سے بڑا مکھنچو ہے. کیونکہ اسلام ابھی نیا نہیں ہے, پرانا ہے, صدیوں سے چلا رہا ہے. بڑے بڑے اسلام میں ماہرین پیدا ہوئے ہیں, محققین پیدا ہوئے ہیں. کوئی نئی تحقیق جو آج مارکیٹ میں لا رہے ہیں یہ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے, چاہے کتنے مضبوط دلائل دے رہا ہوں. ایک دفعہ میں نے بتایا تھا نا کہ اگر ایک اس کو صحیح مان لو تو باقی سب کو غلط ماننا پڑے گا. تو اس پہ کسی نے کمنٹس کیے کہ ہاں نا, دلائل سے اگر کسی کی بات صحیح ملے تو اس کو مانو, چاہے سب کو غلط ماننا پڑے. دلیل ہوتی ہے. سمجھ رہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اجماع امت سب سے بڑی دلیل ہے. یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی, یہ صحیح حدیث ہے. تو کسی بھی ایسے آدمی کی بات کو ماننے میں کہ سب کو غلط ماننا پڑ رہا ہے, تو قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس امت میں سب غلط نہیں ہو سکتے, کیونکہ نیا نبی نہیں آئے گا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے بات کو؟ تو آپ کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں. اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے کوئی دین اور مذہب نازل بھی کیا ہے. پھر آپ یہ کہنے گویا بزبان حال یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کر کے چھوڑ دیا, جو مرضی کرو, جو مرضی. یاد رکھو دلیل ہر ایک کے پاس ہوتی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں اللہ نے عقل دی, عقل سے فیصلہ کرو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں.
کیا خیال ہے بھائی؟ میرا خیال ہے آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. بھائی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ جو ہم اسلام کو کیوں فالو کریں, عقل دی ہے نا, عقل سے فیصلہ کرو صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. عقل ہر جگہ آپ کی رہنمائی نہیں کرتی. دنیا میں جتنے بھی جرائم پیشہ لوگ ہیں نا, وہ بھی اپنے جرم کو عقل کا استعمال کر کے اس پہ نیکی کا لیبل لگا دیتے ہیں. ایک ڈاکو تھے بچپن میں ہمارے جاننے والوں میں, پولیس مقابلے میں مارے گئے. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرے مجھے پکڑنے کے لیے آنا ہے. کہاں ہے بھائی؟ کوئی پولیس والا بیٹھا, وہ کہاں ہے بھائی تمہارے جاننے والے ڈاکو قتل ہو گئے. وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ میں مالداروں کو لوٹتا ہوں, کچھ پیسہ خود کھاتا ہوں اور کچھ غریبوں میں بانٹ دیتا ہوں. بڑی اچھی لاجک بظاہر, ان کی عقل یہی کہتی تھی. کیا یہ ہم نے کہا مالداروں کو کیوں لوٹتے ہو بھائی؟ کہہ رہے یار یہ اکثر ان کے پاس حرام کا پیسہ ہوتا ہے, جائز پیسہ نہیں ہوتا. اب دلائل سے آپ جواب دے سکتے ہو, جتنی دلیل دو گے وہ آگے سے بحث کرے گا آپ سے. لوگوں نے لوٹنا شروع کر دیا انسانوں کو. بعض یہ دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو جنگل کا جو بادشاہ ہے, شیر ہے, وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر جس کا چاہتا ہے شکار کرتا ہے. تو کہتے ہیں فطرت کا اصول یہ ہے کہ طاقتور کو اجازت ہے کہ وہ کمزور کو کھا جائے. یہ فطرت کا اصول ہے. آپ کو پتا ہے جرمنی نے ایک زمانے میں لاکھوں انسانوں کا قتل اس بنیاد پہ کیا کہ ڈارون کا جو نظریہ ارتقاء ہے کہ انسان پہلے بندر تھا, ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچا ہے, تو وہ یہ کہتے تھے کہ سب سے زیادہ جو ارتقاء ہوا ہے جسمانی وہ جرمن کے لوگوں میں ہوا ہے, لہذا انہیں دنیا پہ حکومت کرنے کا حق سب سے زیادہ. اس بنیاد پر لاکھوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا.